جس کا کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو، جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، جس کے گھر سے زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ نہ ہوتا ہو، وہ یہ عمل زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔ یا محمد کا یہ سچا عمل دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا معجزاتی عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایسا عمل آج آپ کو دے کر جاؤں گا جو آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، جو آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دے گا۔ یا محمد کا وظیفہ ایک روحانی اور دعائیہ عمل ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، برکت اور سفارش کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کا ذکر ہر دعا اور ذکر میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ نے آج یا محمد کا عمل کر لینا ہے، چاہے اس عمل کو رات میں پڑھ لیں چاہے صبح میں پڑھ لیں۔ آج آپ کو وہ عمل بتلاؤں گا جو انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ایک دن کے اندر آپ کی ہر مالی پریشانی، گھر سے فکر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے۔ اگر آج آپ بھی میرے بھائیوں میری بہنوں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، اگر آج آپ کو بھی ساری دنیا نے، سارے زمانے نے تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی آپ کا سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی بھی آپ کا سہارا نہیں، تو خدا کا واسطہ زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا سچا عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا اور جیبیں آپ کی فوری طور پر بھر جائیں گی۔ یا محمد کا معنی ہے، یا محمد ایک عربی جملہ ہے جس کا لفظی مطلب ہے اے محمد۔ یا عربی میں کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا یا تعریف کے لائق۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت یہ ہے کہ شفا اور برکت یا محمد کا ورد کرنے سے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور مسلمان اس وظیفے کے ذریعے روحانی سکون، برکت اور مشکلات کا حل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں یا محمد کا وظیفہ بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیں۔ اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں اس عمل کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے، چاہے میں نے جیسا کہ بتلایا صبح اٹھ کر پڑھ لیں یا پوری رات موجود ہے، رات کو عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی عمل کے پڑھتے ہی منٹوں سیکنڈوں میں، بڑی سے بڑی مشکل کا، بڑی سے بڑی پریشانی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایسا ایک مجرب ترین عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جس کو دنیا جہاں میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ آج اگر گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، تھک چکے ہو وظائف پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے، عبادات کر کے اگر تھک چکے ہو تو یہ دولت کا سلطانی وظیفہ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ میرے کہنے پر پڑھ لینا، انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے اگر نہ بھر جائیں تو خدا کی قسم آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ آج تمہیں ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ جس کو دنیا جہاں میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا،
یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں. یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے. ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں وظائف میں بڑی طاقت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ذکر الہی سب سے بڑا وظیفہ ہے اور اس سے دل کو سکون ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے ذکر الہی دلوں کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کا ذکر انسان کو دنیا کے تمام مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے. اس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ پاک کے ناموں کا ورد کیا کرے, اس سے اللہ کی مدد اور سکون نصیب ہوگا. یہ بزرگوں کے اقوال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ روحانی وظائف اور اللہ کے ذکر سے ہماری زندگی میں برکت اور سکون اور مشکلات سے نجات ملتی ہے. تو آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے. یہ عمل فوری طور پر اثر کر جاتا ہے. یہ اپنے پڑھنے والوں کی تمام مشکلات کو تمام پریشانیوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور کر دیتا ہے. جو میری بہنیں جو میرے بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں, جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں, لیکن جن کی غربت اور غریبی کسی قیمت پہ کم نہیں ہوتی, تو آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اپنے گھر میں سکون سے اطمینان سے اپنے فارغ وقت میں بیٹھ جانا ہے. رات میں یا صبح اٹھ کر, یا رات میں اس عمل کو پڑھ لیں یا صبح پڑھ لیں. اب آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے. عمل پڑھنے سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں تو بہت بہتر ہے. اگر گھر میں وقت نہ ملے تو رات میں کہیں بھی ہوں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کرنا کہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اس عمل کا اہتمام کر لینا, یعنی کہ سکون سے اطمینان سے پاک صاف ہو کر کوشش کریں. اگر وضو کر لیں تو بہت بہتر ہے, اور اگر ویسے ہی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے بے دلی سے, بے ترتیبی سے, بے توجہ سے اس عمل کو ہرگز نہ پڑھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جتنا زیادہ یقین اور جتنا زیادہ بھروسہ کریں گے, رب کریم نے چاہا تو فائدے بھی کمالات بھی اتنے زیادہ حاصل کریں گے. تو اب آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے عمل پڑھنے کے لیے رات میں یا صبح میں. اور سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے, پہلے نمبر پر تمام میری بہنیں, تمام میرے بھائی, تمام دوست احباب, عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے. سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, اور فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے. اور عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. یہ بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے. یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا ایک مجرب ترین وظیفہ ہے. یہ ہر طرح کی مشکل میں, ہر طرح کی پریشانی میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے. غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے اس معجزاتی عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے. تو تمام کی تمام دکھیاری پریشان میری بہنوں اور تمام میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, آپ نے رات میں یا صبح میں کسی بھی وقت پڑھیں, زندگی میں ایک بار پڑھیں, چاہے اس عمل کو رات اور صبح میں روزانہ پڑھیں, کوئی پابندی نہیں. اس عمل کی اجازت بھی عام ہے. جو میرے بہن بھائی جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو, بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو, جکڑا ہوا ہو, اس عمل کو پڑھ لے. کسی کے گھر میں جھگڑے ہوں, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شدید لڑائیاں ہوں, تنگ دستی ہو, غربت ہو, غریبی ہو, لاچاری ہو, یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہو, اس عمل کو پڑھ لے. یہ عمل خالی جھولیوں کو, خالی الماریوں کو, خالی جیبوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت سے, پیسوں سے, روپیوں سے بھر دیتا ہے. یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا ایک مجرب ترین عمل ہے. اس عمل کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے. اگر آج آپ بھی اپنی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کرنا چاہتے ہو, اگر آج آپ بھی اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو, تو خدارا آج ہی میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا. تو سب سے پہلے رات میں سکون سے یا صبح میں بیٹھ جائیں. سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل میں پڑھ لیجئے گا. اور عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ
غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والا سچا وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر ابھی چلنا شروع ہو جائے گا، پہلے تو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس معجزاتی عمل میں جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، رزق کا، دولت کا سلطان ہے، بڑی سے بڑی حاجتوں کو، مرادوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے، غیب سے دولت کے فوری طور پر ڈھیر لگاتا ہے، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور کرنے والے اس معجزاتی عمل کے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ نے یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے۔ مسبب الاسباب کا مطلب ہے اسباب کا پیدا کرنے والا یا ہر چیز کے پیچھے موجود طاقت۔ اسلامی تعلیمات میں اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو ہر چیز کا خالق اور اسباب کا منتظم ہے۔ مسبب الاسباب کا وظیفہ عموماً مشکلات سے نجات، رزق میں برکت اور مختلف قسم کی پریشانیوں کے حل کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت اور ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ وظیفہ مخصوص آیات یا دعاؤں کے ساتھ مل کر بھی کیا جاتا ہے، جس سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات میں مدد فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے معجزاتی عمل میں پہلا پاورفل وظیفہ یا مسبب الاسباب کا شامل کر لینا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو ایک بات کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمارا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھیں، آپ لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ صرف وظائف پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی بھی کریں، کیونکہ نماز جو ہے نا، وہ جو رزق کا جو ہے نا پہلا دروازہ نماز ہے۔ تو نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے، اور عمل پڑھیں تو پورے دل سے پڑھیں، اللہ پر پورا توکل کر کے پڑھیں کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ پاک اس کا ضرور صلہ دیں گے، مجھے اس کا ضرور فائدہ ہوگا، میری حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوشش کیا کریں کہ نیتیں کر لیں، کوئی بھی آپ کی نیتیں ہوں، بڑی سے بڑی، جو بھی موٹی موٹی آپ کی حاجتیں ہوں نا، جو بڑی بڑی حاجتیں ہوں، جیسے کہ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، ارجنٹ کوئی پیسے چاہیے، جو بھی ہے، مشکلات کا حل ہو، جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نفرتیں ہوں، کچھ بھی آپ کے مسئلے ہوں، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، تو آپ نے ان کے لیے نیتیں کر لیں، کوشش کریں، نہ کر سکے تو آخر میں دعا کر لیں، بات ایک ہی ہے، لیکن دونوں کام کریں گے تو فائدے اور بڑھ جائیں گے، سمجھ سکتے نا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور صدقہ جو ہے نا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، صدقہ دینا اسلام میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کئی احادیث اور اقوال موجود ہیں۔ میں آپ کو کچھ باتیں پیش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور مصیبتوں سے یہ صدقہ بچاتا ہے، اور فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جو میرے ذکر کے وقت بھی صدقہ نہ دے۔ مسلم شریف میں ہے، جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ اپنے مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اللہ پاک۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان سن لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں برکت آتی ہے اور فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہوتا ہے۔ اولیاء کے جو اقوال ہیں ان میں آپ کو بتاؤں کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات بھی صدقہ کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، صدقہ دینے والے کا دل اللہ کی محبت سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا قول بھی سن لیں، صدیق اور ولی ہے وہ جو اپنے صدقے کے ذریعے دوسروں کی مشکلات دور کرتا ہے۔ مال کی پاکیزگی، صدقہ دینا انسان کے مال کو پاک کرتا ہے۔ جنت کی بشارت قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے مال کو اور اپنے مالوں کو صدقہ دیتے ہیں، ان کے لیے جنت میں بڑا انعام ہے۔ نیکیوں کا دروازہ صدقہ دینا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بہت بڑی ساری نیکیوں کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مالی صدقہ یا رقم جو ہے وہ نقد کے طور پر دے دیں، خوراک دے دیں، یا کسی بھی چیز کی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ عملی صدقہ بتاؤں، جیسے کہ لوگوں کی مدد کرنا، علم کا پھیلاؤ، یا کسی کے لیے دعا کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مادی اور روحانی فائدے، صدقہ دینے سے نہ صرف اس کے مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ اجتماعی فوائد بتاؤں تو صدقہ دینے سے معاشرتی مسائل حل ہوتے ہیں اور معاشرت میں تعاون کا جذبہ ہوتا ہے۔
صدقہ دینا ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے بڑا انعام لاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، تمام میرے بھائیوں بہنوں، اپنی جو بھی حیثیت کے مطابق جو ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ تو آج کا یہ معجزاتی عمل جس کا پہلا پاورفل وظیفہ میں نے آپ کو بتلایا، درود شریف آپ نے عمل کے شروع میں پڑھنا ہے، پڑھ لیں، نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں اگر پڑھنا چاہیں تو، نہیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل کا حصہ ہے، اسے لازمی پڑھنا ہے ایک مرتبہ۔ اب جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتلایا، جو آپ کی اسکرین پر چل رہا تھا، نہیں دیکھا تو پیچھے جا کے دیکھ لیں، یا مسبب الاسباب، اسباب کا پیدا کرنے والا، آپ نے اس عمل میں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کرتے ہوئے اس معجزاتی وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور بڑے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے یہ پاورفل وظیفہ یا مسبب الاسباب کا اس عمل میں پڑھنا شروع کر دیں۔ غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والے اس مجرب ترین عمل کا پہلا دولت کا سلطانی وظیفہ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب کا صرف 21 بار ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، چاہے رات میں عمل پڑھیں، چاہے صبح پڑھیں، چاہے دونوں وقتوں میں پڑھیں، ایک مرتبہ بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے عمل جو تقریباً آدھی سے 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے پڑھ لو گے۔ تو ایک مرتبہ اپنے فارغ وقت میں رات میں یا صبح میں بیٹھ جائیں، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے ہرگز نہ پڑھنا۔ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، اتنا زیادہ فائدہ اور کمالات دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 21 مرتبہ پہلا معجزاتی وظیفہ یا مسبب الاسباب کا عمل میں پہلے نمبر پر جب پڑھ لیں، اس عمل کا یاد رکھیے گا، ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اس عمل میں کوئی ایک وظیفہ بھی میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کے لیے فائدے نہ ہو۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ معجزاتی وظیفہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا وظیفہ ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل ایک مجرب ترین عمل ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے اس عمل کا یہ پاورفل وظیفہ یا مسبب الاسباب کا 21 مرتبہ پڑھ لیا تو میرے بھائیوں اور میری پیاری دکھیاری بہنوں، اب آپ نے عمل کے سیکنڈ نمبر پر، یعنی کہ اسی وقت سیکنڈ نمبر پر ایک اور مجرب ترین دولت کا سلطانی وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے، بڑا آزمودہ ہے، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا ایک سچا وظیفہ ہے، غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے، ہر بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو فوری طور پر پورا کر دینے والے اس مجرب ترین عمل کا میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اب آپ کو جو پاورفل وظیفہ بتلانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے سکون سے اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہ وظیفہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا ایک سچا وظیفہ ہے، غربت اور غریبی کے خاتمے کا ایک پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک بڑا ہی پیارا سا نام ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں یہ جو قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں، ان کا استعمال مسلمان ہمیشہ سے دعا اور ذکر میں کرتے ہیں۔ اس کا معنی ذل جلال، یہ لفظ جلال سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے عظمت یا شقاہت۔ اللہ تعالیٰ کی جلالیت کا مطلب ہے کہ وہ اپنی صفات میں بے حد عظیم اور بے نظیر ہے۔ اور والاکرام، یہ لفظ کرم سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے عطاؤں کا، رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی کرامت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ مسلمان اس اسم کو دعا کرتے وقت بکار لاتے ہیں، خاص طور پر مشکل حالات میں اللہ کی عظمت اور رحمت کی طلب میں۔ یہ اسم بیداری، انکساری اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام سمجھنے کی علامت ہے۔
بعض روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام کو کثرت سے پڑھنے سے مشکلات میں آسانی، پریشانیوں کا خاتمہ اور غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ اسم خاص طور پر دعا کے آخر میں شامل کیا جائے۔ مثلاً یہ اسم اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک خوبصورت عکاسی ہے اور بندے کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے اس معجزاتی عمل میں یہ پاورفل وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا میرے تمام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس معجزاتی عمل کا، یہ مشکل کشا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا آپ نے اس مشکل کشا عمل میں میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اپنے انداز سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا عمل میں پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس مشکل کشا عمل کا یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام اپنے انداز میں پڑھیے گا، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ اور یہ پاورفل وظیفہ تمام میری دکھیاری، غم کی ماری میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے پاورفل عمل میں، یہ پاورفل وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مشکل کشا عمل میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، یا مسبب الاسباب کا تمام میرے ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب جیسے ہی 21 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا پاورفل وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس معجزاتی عمل میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، یا ذوالجلال والاکرام کا 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، سکون سے عمل کو سنیے گا، سمجھیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے ان وظائف کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، یہ پاورفل وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں یا ذوالجلال والاکرام کا 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ وظائف کی تعداد میں اگر کمی پیشی کریں گے تو عمل کے اثرات پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے 21 مرتبہ یہ پاورفل وظیفہ بھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس معجزاتی عمل میں یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھ لیا۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں، یاد رکھیے گا، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لیں۔ آپ کی اگر خدا کی قسم عمل کے پڑھتے ہی آپ کی حاجتیں، مرادیں اگر منٹوں، سیکنڈوں میں نہ پوری ہوں تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری حل آپ کو بتانے لگا ہوں، یعنی کہ جو میرا بہن بھائی تھک چکا ہو، ہار چکا ہو وظائف پڑھ پڑھ کے، حاجتیں، مرادیں پوری ہوتی ہی نہ ہو، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوتا ہی نہ ہو، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر منہ پھیر لیا ہو، اپنوں نے، پرایوں نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو تو خدا را ہمت نہ ہاریے گا، خدا کا واسطہ ہمت نہ ہاریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ، چاہے رات میں پڑھ لیں، چاہے صبح پڑھ لیں، اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تمہاری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوتے ہوئے ساری دنیا دیکھے گی۔ تم دنیا بھی حیران رہ جائے گی کہ آخر اس کے پاس اس عمل کا ایک ایک وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ اور جب آپ لوگ رات کے وقت میں یا صبح کے وقت میں ان وظائف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے تو خدا کی قسم آپ کی غربت اور غریبی چند سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ یہ عمل اثر نہ کرے تو یہ گریبان میرا آ کر پکڑ لینا۔ میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر اس عمل کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ جس کسی کے بھی ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے، خدا کی قسم چند سیکنڈوں میں اس کے حالات بدل جاتے ہیں، چند سیکنڈوں میں اس کی بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو خدا کی قسم مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا ایسا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آج آپ بھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، فوری طور پر اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہو، تھک چکے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو،
ساری دنیا نے، سارے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر منہ پھیر لیا ہے، کوئی سر پہ تمہارے ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی تمہارا سہارا نہیں، تو تمہیں ہاتھ جوڑ کر تم سے گزارش کرتا ہوں، وعدہ کرو کہ آج کے آج ہی اس عمل پڑھ لو گے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، یہ چند سیکنڈوں کی بات ہے، اور یہ چند سیکنڈوں کا عمل آپ کی دنیا جہاں کی تمام حاجتوں مرادوں کو ایک جھٹکے میں پورا کر دے گا۔ دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو، یہ عمل فوری طور پر پورا کر دیتا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو خدا کی قسم مایوس نہیں کرتا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ تو آج آپ بھی اگر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، واقعی میں پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو رات میں یا صبح میں زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس معجزاتی عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی غربت اور غریبی کا 1 گھنٹے میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ کو عمل کے آگے کا حصہ بتلانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے وہ عمل بتایا کہ جس عمل کی ہمیں تلاش تھی۔ ہم تو کاش یہ عمل پہلے پڑھ لیتے تو آج ہماری زندگی سنور جاتی، آج ہمارے بچوں کی زندگی سنور جاتی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دیر آئے درست آئے، لیکن اس عمل کو یہ سمجھ لیں، یہ عمل میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے، یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک گفٹ ہے۔ یہ رات کا یا صبح کا دونوں وقتوں میں پڑھنے والا عمل ہے۔ چاہے تو کوئی دکھیارا بندہ رات میں پڑھ لے جس کے پاس رات میں وقت ہو، چاہے تو صبح پڑھ لے۔ اگر تمہاری غربت اور غریبی نہ ختم ہو تو خدا کی قسم میں وظیفے بنانا چھوڑ دوں گا، وظیفے بتانا چھوڑ دوں گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، اس عمل میں جو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کام کرنا ہے، فرسٹ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس سے پہلے بھی اگر درود شریف بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ درود شریف پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائریکٹ پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، عمل کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نہیں تو ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی میری بہنیں اور میرے بھائی پڑھ لیں تو فوری طور پر پہلا وظیفہ عمل کی جان، دولت کا سلطان، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا سچا وظیفہ جو عمل میں آپ نے پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے، 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں تو فوراً عمل کا 2 نمبر والا اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام یا ذل جلالی والاکرام کا اس مجرب ترین عمل میں آپ نے 2 نمبر پر 21 بار یعنی کہ 21 ٹائمز، دونوں وظائف 21 بار 21 ٹائم آپ نے جیسے ہی پڑھ لیے تو اب آپ نے عمل کا تیسرا دولت کا سلطانی وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والے اس عمل کے تیسرے نمبر پر آپ کی خدمت میں جو وظیفہ اب پیش کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ دولت کا سلطانی وظیفہ ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا سچا وظیفہ ہے۔ غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے صبح اور رات کے اس معجزاتی عمل کا تیسرا وظیفہ آپ کی اسکرین پر چلنے لگا ہے۔ دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کی جان ہے، یہ دولت کا سلطان ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا بڑا معجزاتی عمل ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی اسکرین پر چلنے لگا ہے، پہلے اس وظیفے کو سمجھ لیں، یہ وظیفہ کون سا ہے، کس ترتیب سے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ پہلے اچھی طرح اپنے ذہنوں میں، دماغوں میں بٹھا لیں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اس وظیفے کو آپ نے کس ترتیب سے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی اسکرین پر ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا کچھ دیر میں۔ یا حیو یا قیوموں کا بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم اور طاقتور اسماء میں سے ہیں جنہیں اسماء حسنہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 2 اسماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی حیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں تفصیل سے معلوم آپ کو ہر چیز بتاؤں گا۔ یا حیو اس کا مطلب ہے زندہ،
اللہ تعالیٰ کی صفت حیو کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اللہ کی یہ صفت انسانوں سمیت تمام مخلوقات کی حیات اور زندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ تمام زندگی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی ہمیشہ سے موجود ہے اور زندگی کا مالک ہے۔ اور یا قیوم، قیوم کا مطلب میرے بھائیوں میری بہنوں ہے قائم رہنے والا یا سب کو قائم رکھنے والا۔ اللہ کی یہ صفت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ خود مستقل اور قائم ہے اور تمام کائنات اس کے حکم سے قائم ہے۔ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی علامت ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے سہارے سے قائم ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ قیوم کی صفت کا ذکر قرآن میں آیت الکرسی میں بھی آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قابض اور محافظ ہونے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس عمل کے، اس وظیفے کے ان دونوں اسماء یا حیو یا قیوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے، برکت اور حفاظت کے لیے پکارا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان الفاظ کو بار بار اللہ سے دعا میں کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں اور اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ خاص طور پر مشکلات، خوف، بیماری اور پریشانی میں یہ الفاظ بہت ہی مؤثر ہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ غربت اور غریبی کو فوری طور پر ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے صبح اور رات کے اس معجزاتی عمل کا یہ تیسرا دولت کا سلطانی وظیفہ یا حیو یا قیوم اپنے انداز میں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کا پیارا سا، میٹھا سا، اچھا سا انداز ہو، اس انداز میں پڑھنا شروع کیجیے گا۔ اور یہ معجزاتی وظیفہ یا حیو یا قیوم تسبیح اپنے ہاتھوں میں اگر ہو تو پکڑ لیجیے گا، اور اگر نہ ہو میرے بھائیوں میری بہنوں تو اس معجزاتی عمل کا یہ تیسرا دولت کا سلطانی وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والے اس معجزاتی عمل کا تیسرا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا اس مجرب ترین عمل میں آپ نے صرف 10 بار پڑھ لینا ہے۔ 10 مرتبہ اس وظیفے کو بھی بڑے سکون سے، اطمینان سے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے جب آپ لوگ پڑھ لیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا را آخری سیکنڈ تک پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے۔ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اگر آپ نے اسکپ کر دی تو خدا کی قسم ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں پچھتاؤ گے۔ ساری زندگی کہو گے کہ ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ 10 بار جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اور اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے۔ تمام میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے انداز میں پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی 108 نمبر سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نازل کیا۔ معنی کوثر کا لغوی معنی ہے زیادہ یا کثرت۔ اس کا ایک مطلب نیکیاں بھی ہے، مگر اس کا سب سے معروف معنی بہت ساری خیر یا خیر و برکت کی کثرت ہے۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جو اہل جنت کو سیراب کرتی ہے۔ سورہ کوثر کا جو متن ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نسل ہے۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ سورت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا ذریعہ ہے، خاص طور پر ان کے مخالفین کی جانب سے دی جانے والی اذیتوں کے جواب میں۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کے خاص طور پر ذکر کیا ہے، جو کہ دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ سورت اللہ کی رحمت اور محبت کی علامت ہے کہ
وہ اپنے نبی کو خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ مومنین کے لیے خوشخبری کہ اللہ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کو بہت پسند فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ کوثر اللہ کی نعمتوں کی نشانی اور اس میں نماز و قربانی کی طرف اشارہ ہے جو کہ ہماری عبادت کا اہم حصہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سورہ کوثر نہ صرف ایک مختصر بلکہ عمیق پیغام ہے، بلکہ یہ انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کی علامت بھی ہے۔ اس کی تلاوت سے ہمیں اللہ کی قربت اور اپنے اعمال کی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خاص طور پر ان کی جو دین کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو آپ نے اس معجزاتی عمل میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو خیر و برکت کے لیے غربت اور غریبی کے خاتمے کرنے والے اس معجزاتی عمل میں فوری طور پر 10 مرتبہ جیسے ہی آپ نے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوری طور پر صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اور اس معجزاتی عمل میں آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پوری کمپلیٹ پڑھ لینی ہے۔ اچھا، آپ نے سورہ کوثر بھی عمل میں پڑھ لی، عمل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا سچا وظیفہ ہے۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے ساری زندگی اللہ پاک کے حکم سے دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلتے ہیں۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، یہ عمل ان کے لیے تحفہ ہے۔ اور یہ عمل، اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے 2 وقت بتائے گئے اس عمل کے لیے خاص، ایک وقت رات کا اور ایک صبح کا۔ جو بندہ رات میں پڑھنا چاہے رات میں پڑھ لے، جو چاہے صبح تو صبح پڑھ لے، چاہے تو دونوں وقتوں میں پڑھ لے۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں، میری ماؤں، میرے دوستوں، ساتھیوں، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، پورے دل سے پڑھیے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ یقین، جتنا زیادہ آپ لوگ بھروسہ کریں گے، رب کریم انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ یہ عمل حاجتوں مرادوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ایک مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ تو اگر آج آپ بھی شدید مشکلات میں ہوں، آپ پر دکھوں کے، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ساری دنیا نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، خدا کا واسطہ صرف ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس مشکل کشا عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی چند سیکنڈ میں تمہاری زندگی سے دور چلی جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر بھر جائیں گی۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا یہ دنیا کا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مشکل کشا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا خدا کی قسم راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ راتوں رات اگر اپنی غربت کو مٹانا چاہتے ہو، راتوں رات اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ انشاءاللہ تمہاری خالی جھولیاں، انشاءاللہ تمہاری خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں اس عمل کو پڑھتے ہی دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، رزق سے بھرنے والا یہ دنیا کا پاورفل ترین عمل ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے اس معجزاتی عمل میں سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل کا آخری وظیفہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اس عمل کے آخر میں چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اس معجزاتی عمل کا آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے، اور آخر میں پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہ بھی آپ نے بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے سکون سے، اطمینان سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسکپ نہ کیجیے گا۔ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اگر آپ نے اسکپ کر دی تو یقین مانیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ عمل کا آخری وظیفہ پہلے سن لیں، سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو اسکرین پر چلتا ہوا دکھے گا ابھی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ اس عمل کا آخری معجزاتی وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ۔ بڑی ہی توجہ سے، بڑے سکون سے، اطمینان سے اس عمل کا آخری وظیفہ پہلے سمجھ لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے۔
جب آخر میں آپ لوگ عمل کا پورا طریقہ کار نہیں سمجھیں گے تو آپ کا عمل کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ یہ عمل کا آخری وظیفہ آپ کی اسکرین پر چلنے لگا ہے۔ یہ ایک معجزاتی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں یا محمد کا ہے۔ یا محمد کا وظیفہ ایک روحانی اور دعائیہ عمل ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، برکت اور سفارش کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور ان کا ذکر ہر دعا اور قرآن میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ نے اس معجزاتی عمل میں اپنے انداز میں یہ پاورفل وظیفہ شروع کر دینا ہے پڑھنا، یا محمد 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 یا محمد۔ یا محمد ایک عربی جملہ ہے جس کا لفظی مطلب ہے اے محمد۔ یہ عربی میں کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت محمد جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا یا تعریف کے لائق۔ اس وظیفے کی بے شمار فضیل و برکتیں ہیں۔ شفا اور برکت کے لیے یا محمد کا ورد کرنے سے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور مسلمان اس وظیفے کے ذریعے روحانی سکون، برکت اور مشکلات کا حل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والے اس عمل کا آخری پاورفل وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے اس وظیفے کو آپ نے بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والے اس مشکل کشا پاورفل عمل کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مشکل کشا عمل میں سب سے آخر میں صرف اور صرف 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہیں چلے گی۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، دن بھر میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت، تو جب تک عمل آپ کا کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجیے گا۔ عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت ہرگز نہ کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا محمد کا جیسے ہی پڑھ لیا تو آخر میں کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب آپ کا پڑھنے کا سلسلہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے یا محمد کا یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں جیسے ہی پڑھ لیا تو آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ تمام میری دکھیاری پریشان میری بہنوں، دکھیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے عمل میں یا محمد کا وظیفہ 41 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیا تو پہلے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرے، اور اگر شروع میں درود شریف پڑھا تھا تو آخر میں بھی پڑھ لیں، عمل کے اثرات اور بڑھ جائیں گے۔ اور جیسے ہی درود شریف بھی آخر میں پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دم کریں، پھونک ماریں، دعا کی صورت میں جس طرح اٹھاتے نا اس طرح اٹھاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں، دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، پھونک ماریں، 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار چاہیں، اور اپنے چہرے پر، سینے پر، سر پر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح پھیر لیں۔ ہاتھوں کو پھیرتے ہی اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ جتنی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے دعائیں ضرور مانگیے گا، اور دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ بھائی کی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور اللہ پاک کا جو بھی آپ کو نام پسند ہو وہ کامنٹس میں لکھ دیجیے گا، اور چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔